دشمن کو بھی گالی دے گا تو میں اس کو خدا کی قسم اس کا سر قلم کر دوں گا. اس کی جرت کیسے ہو کہ میرے آنریبل کولیگ کو کی تذلیل کرے. میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کو بھی خدا کی قسم ان آیتوں کے نیچے کھڑے ہو کے سچ کی بات کرنی چاہیے. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ یہ کہتے تھے مجھے اس وقوعے کا نہیں پتا, گٹاج کر رہے ہیں. آج خدا کا ہے کہ مجھے اس موجودہ اسمبلی کے ایوان کا ممبر ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہے. جی سردار صاحب. اچھا سر, ہم وہاں پہ بات ہی کر رہے تھے تو وہاں سے شور کی آواز آئی. اس وقت تک سر مجھے نہیں پتا تھا کہ خالد نثار ڈوگر اور ہمارے ایک اور آنریبل احمد مجتبیٰ وہ اندر ہیں. شور کی آواز آئی تو مجھے اجاز شفیع صاحب نے کہا کہ یار ادھر پریس والے ایریے میں بہت شور شرابہ ہو رہا ہے, شاید کوئی لڑائی ہو گئی ہے اور ہمارے کسی بندے کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو گیا ہو. تو میں نے انہیں کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ہمارے تو تمام ممبران چلے گئے ہیں, آپ اور ہم ہی رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں اور آپ کو جا کے دیکھنا چاہیے. اچھا, جب وہاں ہم پیدل چل کے پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ہمارا بھائی اسامہ گجر وہ اندر موجود تھا اور ہمارے جو آنریبل دو ممبران تھے وہ جا چکے تھے. میں نے اسامہ گجر صاحب سے پوچھا, جس کی ویڈیو ایویڈنس بھی ساری موجود ہے, میں نے اسامہ گجر صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے. اجاز شفیع صاحب نے پوچھا, ذوالفقار بھٹی نے پوچھا کہ یہاں کیوں بدمزگی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ابھی ایک قافلہ آیا تھا صاحب اقتدار لوگوں کا, جس میں 3-4 MPs تھے, 2-4 وزراء تھے, ان کے ساتھ ان کے 2 بدماش تھے. معذرت کے ساتھ سر, میرے لیے میری سیلف ریسپیکٹ جو ہے نا سر, اور میرے فاضل ممبران کی, چاہے وہاں ہیں چاہے یہاں ہیں, سب سے زیادہ مقدم ہے. سر میں اگر اپنے گھر میں گالیاں دیتا ہوں اور میرا بچہ گالیاں دیتا ہے نا, تو اس میں میرے بچے کا قصور نہیں ہے سر, وہ میرا قصور ہے. لیکن سر میرا بچہ اگر گالیاں بھی دیتا ہے تو میرے بچے کو کم از کم یہ میں نے تربیت دی ہوئی ہے. آپ تشریف رکھیں, بات کرنے دینا, اس طرح نہ کریں آپ پلیز. اچھا سر, بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ آپ کے پورے تربیت کے بیک گراؤنڈ کو سامنے واضح کرتے ہیں. اچھا, میں جب وہاں پہ سر پہنچا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 2 عدد لوگ, ایک ویڈیو بنا رہا تھا وہ جو ان کا کسی کا کوئی پرسنل کیمرہ مین تھا, اور ایک عدد اور بندے تھے. انہوں نے وہ میں آپ کو پرسنلی آپ کو وہ میں کلپ دکھاؤں گا. انہوں نے ڈپٹی اسپیکر صاحب دنیا کی غلیظ ترین الفاظ اور ساتھ انہوں نے تھریٹ کیا کہ ہم تجھے یہ کر دیں گے. میں وہ بیان کر ہی نہیں سکتا کتنے وہ غیر پارلیمانی اور اتنے غلیظ, اور وہ تاثر نظر آ رہا تھا کہ وہ انتہائی غلیظ نسل کے وہ 2 شخص جو ان کے ساتھ موجود تھے. اچھا, اس کے بعد اسپیکر صاحب میں شاید ادھر موقع پہ موجود ہوتا, میں خدا گواہ ہے کہ بڑا روایات اور رواداری پہ یقین رکھنے والا بندہ ہوں. لیکن سر جہاں پہ عزت نفس اور جس وقت عزت کی بات آئے گی تو اس وقت پھر تمام حدود ختم ہو جاتی ہیں. میں پھر اندر گیا اور اندر جا کے میں نے اپنا موقف, وہاں پہ سارے دوست موجود تھے, میں نے کسی کو میری وہ ساری ریکارڈنگ میڈیا پہ چل رہی ہے, میں نے کوئی ایسا غیر پارلیمانی لفظ ادا نہیں کیا. میں نے کہا کہ آج جمہوریت کی تاریخ کا سیاہ ترین اور بدترین دن ہے کہ جس میں ایک آؤٹ سائیڈر, ایک 3rd ریٹڈ اپروچ والے آدمی نے MPAs کی ایما پر ایک اپنے کولیگ کو کی جس لیول پہ تذلیل کی. سر خدا گواہ ہے یہ انتہائی شرم کا مقام ہے اس ایوان کے لیے اور اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہر صاحب اقتدار بندے کے لیے. سر یہ بڑا تکلیف دہ مومنٹ ہے اور میری آپ سے درخواست یہ ہے, آپ سر ناراض نہ ہونا, آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ حکومت میں ہیں, آپ کو برداشت, رواداری, صبر. اگر آپ مجھے جواب میں یہ کہیں گے, یہاں سے یہ جواب آئے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب یہ کیا کرتے تھے, بالکل یہ کیا کرتا تھا, میں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کے, میں اس وقت اس ایوان کا حصہ نہیں تھا, میں اس عمل کی بھی مذمت کرتا ہوں اور اس غلیظ ترین جو واقعے کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں. ٹھیک ہے سردار صاحب, میں آپ سے توقع رکھتا ہوں سر, میں آپ سے توقع رکھتا ہوں. اس میں بات تھوڑی سی کڑوی ضرور ہے, لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب خدا کی قسم کل میں لیٹ آیا تھا, آپ کا سر کل رویہ اتنا غاصبانہ, اتنا متعصبانہ تھا. سر آپ نے چیئر پہ بیٹھتے ہوئے جس طرح ہمیں پن پوائنٹ کیا, جس طرح اپنا رانا شہباز صاحب کو یہ کہا کہ آپ کو قرآن پاک نہیں آتا. دیکھیں رانا
رانا شہباز صاحب ہمارے بڑے معزز رکن ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میرا بڑا درین تعلق ہے. اب سن لیں نا، مائک آن کریں سردار صاحب کا. جی آپ نے کل بنیادی طور پہ آپ کے رویے کی وجہ سے یہ سارا ایپیسوڈ جو کل کا سارا تماشا ہوا اچھا ہے، میری یہ بات آپ سنیں، کے اس رویے کی وجہ سے ہوا ہے. آپ میں بردباری ہونی چاہیے، ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، آپ ہم میں اس صبر پہ ہونا بات چاہیے. کرتے ہیں. آپ کے پاس اقتدار ٹھیک ہے، آپ آپ کو کی بات تھوپ دیا گیا ہے. میری اب بات آپ بھی لوگوں سن کو لینا سردار صاحب، میری بات سنیں. سردار صاحب میری بات سنیں. اچھا سردار صاحب آپ کی غلط فہمی ہے. اب میری بات سن لیں، اب بات بھی تو سنیں نا سردار صاحب، بات سنیں. اب نو کراس ٹاک جی، نو کراس ٹاک جی. رانا ارشد صاحب ایک سیکنڈ بیٹھیں. اب سردار صاحب، اب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، اب آپ نے بھی تحمل سے بات سننی ہے. رانا ارشد صاحب کی سن لیں. رانا ارشد صاحب نے ایک مزدور انقلابی یونین کے لیڈر والی وہاں پہ جو گفتگو کی، حالانکہ یہ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو کم از کم یہ ان کے اندر معذرت کے ساتھ یہ اندر ایک احساس غیرت ضرور آنا چاہیے تھا کہ ان کے میرا نوکر میرے بدترین دشمن کو بھی گالی دے گا تو میں اس کو خدا کی قسم اس کا سر قلم کر دوں گا. اس کی جرت کیسے ہو کہ میرے آنریبل کولیگ کو کی تذلیل کرے. یہ پشت پناہی کر رہے تھے اور مجھے میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کو میں ان کی عزت کرتا ہوں. میرا تشریف رکھیں، میں آپ کو دیتا ہوں، موقع دیتا ہوں. تلخ واقعہ ہوا، محترمہ میں اس تشریف پہ رکھیں، نہیں جانا اسلام چاہتا. میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کو بھی خدا کی قسم ان آیتوں کے نیچے کھڑے ہو کے سچ کی بات کرنی چاہیے. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ یہ کہتے تھے مجھے اس وقوعے کا نہیں پتا. آپ اس سارے معاملے کو سبوٹاج کر رہے ہیں. آج خدا کا ہے کہ مجھے اس موجودہ اسمبلی کے ایوان کا ممبر ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہے.